ایران کے رہبر مجتبی خامنہئی نے حج کے موقع پر عالمی امت کے نام پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ تھا جس کی بدولت صہیونی حکومت کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایران نے رمضان میں دوسری مسلط کردہ جنگ میں صہیونیوں کو بے بس کر دیا۔ مجتبی خامنہئی نے مزید کہا کہ جارِ امریکہ کے منہ پر تھپڑ مارا گیا۔ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کا ہدف ناکام رہا۔ ایک بات بالکل یقینی ہے کہ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔ خطے کی غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گی۔ ناظرین، خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ پر شہر قائد کا موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی فضا میں اپر پریشر کے باعث سندھ بھر میں شدید گرمی ہوگی۔ کراچی میں عید کے تینوں روز موسم شدید گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں، تاہم درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صبح کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی، جبکہ شام کے وقت جزوی طور پر بحال ہونے کی توقع ہے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس لینا بھی کسی کام نہ آیا۔ متعدد علاقوں کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ دوسری جانب واٹر ٹینکرز مافیا نے بھی فی ٹینکر کی قیمت میں 200% اضافہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں عید کے موقع پر ہی پانی کیوں بند کیا جاتا ہے؟ کراچی کو مسائلستان بنا دیا گیا۔ نل میں پانی آتا نہیں، ٹینکرز میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ عید سے قبل شہریوں میں پانی کی شارٹیج کر دی گئی۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر میں جگہ جگہ پڑے گڑھے تو تھے ہی، اب پانی بھی ناپید ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن میں موجود کالی بھیڑیں اور واٹر ٹینکر مافیا کے گٹھ جوڑ سے جان بوجھ کر پانی بند کیا جاتا ہے تاکہ ٹینکروں کے ذریعے بیچ کر مال کمایا جا سکے۔ پی آئی بی، گلشن اقبال کے متعدد بلاکس، گلستان جوہر کے مختلف مقامات اور شاہ فیصل کالونی سمیت شہر کے کئی علاقوں میں پانی نہیں آ رہا۔ نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی میں بھی 15 دن سے پانی کی فراہمی معطل ہے۔ کورنگی، لانڈی، ابراہیم حیدری میں بھی 5 روز سے پانی کی سپلائی بند ہے۔ ایسے میں واٹر مافیا نے واٹر ٹینکر کی قیمت میں 200% اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس لینے کے باوجود کراچی میں پانی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کا احسن اقدام۔ ڈیوو گروپ نے مسافروں میں ویسٹ بیگز تقسیم کیے۔ ڈیوو بسز میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہریوں کو خصوصی بیگز فراہم کیے گئے تاکہ قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ مقصد عید کے دنوں میں صفائی برقرار رکھنا اور شہریوں میں ذمہ داری کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بہرا کمیونٹی آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع صدر میں واقع طاہری مسجد میں منعقد ہوا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی امن، سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بہرا کمیونٹی کی جانب سے عید کے تینوں دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب امن کی کوششوں کو جھٹکا۔ امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ۔ ترجمان سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ کہا امریکی فورسز نے جنوبی ایران میں دفاع کے تحت حملے کیے۔ حملوں میں میزائل لانچرز، سائٹس اور ایرانی کشتیاں نشانہ بنائی گئیں۔ کشتیاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فورسز کا دفاع کریں گے، جبکہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکی فوج نے 48 گھنٹوں میں ہرمزگان میں ایرانی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں سفارتی کوششوں کے دوران امریکی کارروائیوں نے واشنگٹن کی بدنیتی بے نقاب کر دی۔ امریکی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ ایران کسی بھی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبِ ہرمز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ ہماری عظیم کامیابیوں کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہماری جغرافیائی اہمیت ہے۔ عزیزی نے واضح کیا کہ آبِ ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔
امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو آمدورفت ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگی۔ آبنائے ہرمز سے آمدورفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی اور یہ ہمارے علاقائی پانی اور جائز حقوق ہیں۔ یہ معاملہ ابتدائی مراحل میں اعتماد سازی کے اقدامات کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، ایران اور تمام مسلم ممالک سے ابراہم معاہدے میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدوں پر دستخط کرنے کا آغاز کرنا چاہیے۔ تمام ممالک کے لیے ابراہم معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ دستخط نہ کرنے کی وجہ رکھنے والے یا 2 ممالک کو قبول کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر کوئی ملک ابراہم معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو وہ اسے ایران معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایران سے کوئی ہلکا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایران سے معاہدے میں کوئی جلدی نہیں، معاملات ہمارے حق میں ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں انکشاف ہوا ہے کہ بجلی اور گیس کا مجموعی گردشی قرضہ 5,100 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سال 2025 میں 3,500 ارب روپے تھا۔ جبکہ کمیٹی نے ٹیکس بیس بڑھانے کے بجائے انڈائریکٹ ٹیکسز اور پیٹرولیم لیوی پر مسلسل انحصار پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ابھرتے ہوئے معاشی خدشات، گردشی قرضوں نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں انکشاف ہوا، بتدریج معاشی بحالی کے آثار کے باوجود پاکستان اب بھی غیر مستحکم استحکام کے راستے پر ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے جی ڈی پی نمو کی شرح 3.5% سے 4.5% تک متوقع ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مہنگائی دوبارہ 2 ہندسوں میں داخل ہو چکی ہے۔ اہم کیس کی بات کریں گے۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کی طبیعت کا معاملہ ہے۔ جیل کے ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد حالت تسلی بخش قرار دے دی۔ آئی جی جیل خانہ جات فدا حسین مستوئی نے بیان میں کہا کہ آج انمول عرف پنکی کو SIUT نہیں لے جایا گیا۔ پنکی نے گردوں میں تکلیف کی شکایت کی تھی۔ SIUT میں معائنے کے لیے لے جانا تھا، سیکیورٹی کے لیے خط بھی لکھا تھا، اگر ضرورت محسوس ہوگی تو اسپتال ضرور لے جایا جائے گا۔ پنکی کا جب پہلی مرتبہ میڈیکل معائنہ کروایا گیا تھا تب گردوں کی تکلیف سامنے آئی تھی۔ پنکی آنکھوں اور معدے کے امراض میں بھی مبتلا ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں فائرنگ کے نتیجے میں دوہرے قتل کا معاملہ حل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق غیرت کے نام پر میاں بیوی کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم مقتولہ کا بھائی نکلا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ کراچی میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا واقعہ، گدھی سلجھ گئی، قاتل پکڑا گیا۔ اب کی بار بھی قاتل مقتولہ کا بھائی نکلا۔ پولیس نے دوہرے قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ سعود آباد انویسٹیگیشن اور سچل پولیس نے مشترکہ کارروائی میں ملزم کو گرفتار کیا۔ موٹر سائیکل چلانے والے دوسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ چاہ بہک جوڑے نے پسند کی شادی کی تھی۔ میاں بیوی ملیر کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے، جبکہ لڑکی کے والد نے بیٹی کے اغوا کا مقدمہ 19 مئی کو درج کرایا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔